پھر تکبر کا ایک سبب حسب اور نسب. انسان خاندانی نسب کے اوپر تکبر کرتا ہے کہ میں فلاں خاندان کا ہوں، میں فلاں نسب سے ہوں، میں فلاں کا بیٹا ہوں. تو یہ جو حسب اور نسب کے اوپر تکبر ہے، انسان اس کو بھی بڑا سمجھتا ہے. کہتے ہیں نا کہ تو جانتا نہیں کہ میں کس باپ کا بیٹا ہوں، میں کس خاندان سے ہوں، کس قبیلے سے ہوں. یہ تکبر کی علامت. کئی مرتبہ اگر کوئی شخص سید خاندان سے ہو، بہت بڑا خاندان ہے، عظمتوں والا ہے، لیکن وہ اسی کے اوپر ساری زندگی اتراتے اتراتے گزار دیتا ہے، نہ فرائض کی پرواہ نہ واجبات کی پرواہ، کہ بس میں تو سید خاندان سے ہوں لہٰذا مجھے اب اعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. معاملہ تو پھر ایسے نہیں چلتا نا. آپ سادات میں سے ہیں، آپ کسی اور خاندان میں سے، اعمال تو کرنے پڑیں گے. آپ دیکھیں کہ فرائض تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادا فرماتے تھے، نوافل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادا فرماتے تھے. جب اللہ کے محبوب یہ معاملات اور یہ اعمال کر رہے ہیں تو کوئی انسان جو آگے پھر سادات میں سے، سید میں سے ہے، وہ کیسے اس بات پہ اترا سکتا ہے کہ مجھے اعمال کی ضرورت ہی نہیں. تو حسب اور نسب کے اوپر اترانا یہ اللہ کو پسند نہیں. کئی مرتبہ انسان، والد بڑا انسان ہوتا ہے، بیٹا اس بات پہ اتراتا ہے کہ میں فلاں بزرگ کا بیٹا ہوں، فلاں شیخ کا بیٹا ہوں. اس بات پہ انسان اتراتا ہے. حضرت والد صاحب رحمہ اللہ ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت مرشد عالم خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے حضرت مولانا عبد الرحمن قاسمی رحمہ اللہ، جو بڑے بیٹے تھے، ان سے گفتگو کی اور پوچھا کہ عبد الرحمن یہ بتاؤ کہ تم نے صاحبزادہ بننا ہے یا سالک بننا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ابا جان میں سالک بننا چاہتا ہوں، سلوک سیکھنا چاہتا ہوں. تو حضرت فرمانے لگے ہاں اچھا ہے، ورنہ جو صاحبزادے بنتے ہیں وہ پھر حرام زادے بنتے ہیں، پھر ان کو حرام کی لت لگ جاتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ کتنی جگہوں پہ ایسے معاملات ہیں کہ 20-25 پشت اوپر پہلے کوئی بزرگ گزرے ہوں گے، آج ان کی اولاد مزاروں کے اوپر بیٹھی ہے، نمازوں کی بھی فکر نہیں، عبادات کی بھی فکر نہیں، کہ بس جی فلاں بزرگ کی اولاد ہیں لہٰذا ہمیں تو ضرورت ہی نہیں. حضرت والد صاحب فرماتے تھے یہ جو صاحبزادگی کا صور ہے یہ بڑی مشکل سے دل سے نکلتا ہے، انسان پھر کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں. تو حسب اور نسب کے اوپر انسان اتراتا ہے، اور اللہ رب العزت کو حسب اور نسب کی کوئی پرواہ نہیں. کوئی کسی بھی خاندان سے ہے، کسی باپ کا بیٹا ہے، اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں کھڑے، آپ کے ساتھ آپ کی امت کے لوگ بھی کشتی میں ہیں، لیکن آپ کا بیٹا پیغمبر زادہ وہ آپ کی بات مان کے کشتی کے باہر کھڑا ہے، اور وہ فرما بھی رہے ہیں یا بنی ارکم معنا، اے بیٹے ہمارے پاس آ جاؤ. پیغمبر فرما رہے ہیں لیکن بیٹا بات نہیں مان رہا، وہ وہیں پر کھڑا ہے. تو اس نے بات نہیں مانی تو کیا معاملہ ہوا؟ بالکل ان کے سامنے وہ سیلاب کے اندر غرق ہو گیا. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، بس ایک لہر آئی اور نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے وہ غرق ہوا. جب وہ غرق ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، آپ نے وعدہ فرمایا تھا ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، کہ آپ میرے اہل خانہ کو، میرے بیٹے کو، اہل خانہ کو بچائیں گے اور آپ کے وعدے سچے ہوتے ہیں. تو آگے سے اللہ تعالیٰ نے کیا تنبیہ فرمائی. انسان پڑھتا ہے تو ڈر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک پیغمبر کو فرما رہے ہیں انہو لیس من اہلک، اے نوح علیہ السلام وہ آپ کے اہل میں سے نہیں تھا. انہو عمل غیر صالح، وہ نیک نہیں تھا، عمل اس کے نیک نہیں تھے. پھر آگے فرمایا
انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ نادان نہ بنیں۔ پیغمبر کا بیٹا ہے، پیغمبر زادہ ہے، اعمال نیک نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، اب آپ اس کے بارے میں دعا بھی نہ کریں مجھ سے۔ تو یہاں پر انسان اپنے خاندان کے اوپر اتراتا ہے کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، تو یہ کتنی واضح مثال قرآن مجید میں موجود ہے۔